انٹر کے بعد طالب علم پر سب سے مشکل مرحلہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوتا ہے اور اس دوران تقریباً سب بچے ہی پریشان ہوتے ہیں. کچھ طالب علم دوسرے شہر تو کچھ دوسرے ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کی خواہش مند ہوتے ہیں, اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں جو بہترین معیار کی تعلیم فراہم کرتی ہیں اور ان سینکڑوں یونیورسٹیز میں سے آپ کے لیے مناسب یونیورسٹی اور موضوع کورس کون سا ہے یہ سلیکٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو اس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں ہوتی, تو یہ اور ایک بڑی پرابلم بن جاتی ہے. پاکستان یونیورسٹیز سے ماسٹرز کرنے چاہیے, بیچلر کرنے چاہیے یا باہر جانا چاہیے, اور اگر باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو تو پھر کیسے لیں, اسکالرشپ کیسے حاصل کریں. اور پھر فراڈ اصل میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ فیس ادا کر رہے ہیں کیا وہاں پر وہ جینوین یونیورسٹی ہے, کوئی ایسے ہی کالج تو نہیں بنا ہوا جس کو وہاں کی حکومت کچھ عرصے بعد بند کر دے گی. کیونکہ جب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں, میں جب باہر پڑھنے گئی تھی تو میرے جاتے ہی وہاں پر خبر آئی ایک دن کہ 150 سے سم تھنگ زیادہ سے کالجز جو ہیں وہ برطانیہ کی حکومت نے چھاپے مار کر بند کر دیے کہ وہاں پر فراڈیولنٹ قسم کی کارروائیاں ہو رہی تھیں اور فیسیں لے کر, اور جو ڈگری دے رہے تھے وہ جینوین نہیں تھی اور وہ ریکگنائز نہیں تھی وہاں کی انسٹیٹیوٹس کے مطابق. تو یہ کام بھی ہو جاتا ہے. ہمیں کیسے پتہ کہ جس یونیورسٹی میں ہم اپلائی کر رہے ہیں پینسلوینیا یا فلانا ڈمکانا وہ اصل میں موجود ہے, اور ہم جب وہاں سے پڑھ کر نکلیں گے تو ہمارے ملک میں, دنیا میں, چین میں, جاپان میں جہاں جائیں گے اس ڈگری کی ویلیو ہوگی. اسی حوالے سے بات کرنی ہے جی. بالکل, فارن ایجوکیشن ایکسپرٹ جناب تیمور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. تیمور صاحب, یہ ساری پرابلمز تو ہم نے گنوا دی جی. اب آغاز آپ جہاں سے مرضی چاہیں وہ کر لیں, انٹر کے بعد اس فیصلے سے کر لیں, چاہے فیصلے سے شروع کریں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا میرے لیے یہ کورس موضوع ہے اور یہ یونیورسٹی, اور باہر جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. دیکھیے, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. میرے خیال میں اسکول لیول سے کالج لیول پہ کیریئر کاؤنسلرز ہونے چاہیے جو کہ بچے کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ موضوع ہے. کیونکہ جس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا پیشن ہے, اسی فیلڈ میں آپ کو جانا چاہیے. اچھا, اور پھر انٹرسٹ اور پیشن کے علاوہ ڈیمانڈ بھی دیکھنی چاہیے نا, اسکوپ ہے. لیکن دیکھیں, اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کا بچہ انجینئر بن جائے, اس کے علاوہ بچے کو کوئی چوائسز نہیں ہوتا. اب ایک بچہ اس کا آرکیٹیکچر میں انٹرسٹ ہے اینڈ ہی وش ٹو بی آرکیٹیکٹ, بالکل صحیح, تو آپ اس کو اگر ڈاکٹر بنا دیں گے تو وہ بالکل بھی اس پہ مس فٹ ہوگا. ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ ادارے ہیں, اس میں کیریئر کاؤنسلنگ کو بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے. ایکسپرٹ کیریئر کاؤنسلر موجود ہونے چاہیے اور ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ریگولر سیشنز رکھیں. اور اس فیلڈ میں میرے خیال میں کیریئر کاؤنسلنگ میں تھوڑا سا سائیکالوجی کا بھی بہت زیادہ رول ہے. جو اچھے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اچھے کیریئر کاؤنسلرز ہو سکتے ہیں جو, تو وہ کیونکہ بچے کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کو گائیڈ کریں گے. تو ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچے کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم اس کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے وہ بھی, تو ان کو یہ نہیں چاہیے کہ بجائے اس کو زبردستی انجینئر بنا دیں یا زبردستی اس کو وہ بنا دیں. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہمارے ملک میں جس کا بہت زیادہ فقدان ہے وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے ہاں جو پلمبرز ہیں, الیکٹریشنز ہیں, یہ گاڑیوں کے میکینک ہیں, ان کی کسی قسم کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی, لیکن سکل ہے, اور یہ سکل ہے. اور باہر ممالک میں آپ جائیں تو ایک پلمبر ہے یا الیکٹریشین ہے, میں نے باہر ملک میں پلمبر کو پورش چلاتے ہوئے دیکھی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, پوری ان آنکھوں سے میں نے اس کو دیکھا ہے. لیکن ان کے پراپر ایس او پیز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ کام کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. ایک چیز آپ نے مینشن کی, فراڈ جو ایک تو یہ بھی اس میں بھی اس کو شامل کر لیجئے گا کہ نمبر نہ آئے ہوئے ہوں اسٹوڈنٹ کے گریڈز کی بیس پہ, اگر کوئی اور یونیورسٹی ہے جہاں پر وہ چاہتا تھا اور اس کو ایجوکیشن نہیں اب ملے گی وہاں پر, تو پھر بھی کیا کریں. دیکھیں, باہر ممالک میں تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر بچے کے نمبر کم ہیں تو فاؤنڈیشن کورسز انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ایک برج ہوتا ہے بٹوین دا ڈگری اینڈ دا اسٹوڈنٹس کرنٹ ایجوکیشن. تو بچہ اگر اس کے لائک انگلش لینگویج ایبلٹی میں کمی ہے یا اس کے مارکس کم ہیں تو وہ 1 ایئر کا فاؤنڈیشن کورس کر کے اگر وہ اس کو ٹھیک طریقے سے پاس کر لیتا ہے تو وہ اپنی ڈیزائر ڈگری میں کنٹینیو کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ پروسیس شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یونیورسٹی دیکھنی ہے تو میں اس میں یونیورسٹی جانچوں تو کیسے جانچوں؟ جی, اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی جیب جو ہے وہ دیکھے تو کیسے دیکھے اور کتنی دیکھے, ان دو چیزوں پر ہم جی اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک تو وہ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے
باہر جانا ہے اور پھر ایجوکیشن کے بعد وہیں سیٹل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے واپس آنا ہے. اب سیٹلمنٹ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, کینیڈا ہے, جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کے بعد ورک پرمٹس دیتے ہیں. ورک پرمٹس کے بعد الٹیمیٹلی وہ ان کو پی آر دیتے ہیں. تو اس کے مطابق ہم ان کو وہ گائیڈ. یہ یورپ میں نہیں ہوتا؟ یورپ میں نہیں ہوتا. یورپ میں خیر اور ٹریکس ہیں کہ آپ کو پھر ورک ویزا مل جائے اور پھر وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے 8-9 ایئرس کا جو ہے. اور دوسری چیز ہمیں جو دیکھنی ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کا انگلش لینگویج لیول دیکھنا ہوتا ہے, اس کے مارکس دیکھنے ہوتے ہیں اور اس کا بجٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر ایک اسٹوڈنٹ یو ایس پڑھنے جا رہا ہے تو وہاں پر تو اسٹارٹنگ فیس ہی $15,000 to $20,000 ایئر ہے. تو اگر اس کا بجٹ ہی 10 لاکھ روپیز ہے تو اس کو ہم پھر کوئی اور کنٹری ایڈوائز کریں گے. تو یہ چیزیں جو کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو کیسے پتہ چلے گا یونیورسٹی جس میں ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ جینوین ہے؟ دیکھیے یہ جو ایشو آیا تھا یہ سب سے زیادہ یو کے میں لوگوں نے فیس کیا تھا. سینکڑوں کالجز بند ہوئے. سینکڑوں کالج بند ہوئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یو کے گورنمنٹ کی بہت زیادہ سستی موجود ہے, کیونکہ سٹارٹ میں جب انہوں نے پرائیویٹ کالجز کو ویزاز دینے کا اتھرائز کیا تو کوئی کالج بھی ایز اے لمیٹڈ کمپنی رجسٹر ہو کے وہ اسٹوڈنٹ کو ریکروٹ کر سکتا تھا. اور اس میں نقصان بہت ہوا اسٹوڈنٹس کا, وہ جا کر پڑھ کر آ بھی گئے واپس. جی ہاں. تو اس میں یہ ہوا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 2 روم کا کالج تھا یا 3 روم کا کالج تھا اور وہ بیچ میں بند ہو گیا. تو 2008 to 10 کے درمیان پھر یو کے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کچھ ورکنگ شروع کی, انہوں نے پھر رجسٹر آف اسپانسر بنایا. بہرحال آج کے دور میں یہ چیز بڑی آسان ہے کہ آپ یو کے کی جو آفیشیل گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوتا ہے رجسٹر آف اسپانسر اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اس میں تمام جو ان کے ریکگنائز کالجز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے. یہ یو کے کے لیے. یہ یو کے کے لیے. باقی ممالک میں بھی یہی ہے. وغیرہ ایک زمانے میں بڑا جاتے تھے. جی ہاں, اس میں بھی یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی آفیشیل جو لسٹ ہوتی ہے ریکگنائز کالجز کی آپ کو اس کو فالو کرے. فار ایگزامپل آپ اگر پاکستان میں ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا یونیورسٹی یا کون سا کالج ریکگنائز ہے اور کون سا ریکگنائز نہیں ہے, تو HEC از دا بیسٹ انسٹیٹیوشن جس کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے ریکگنائز اداروں کی ایک لسٹ موجود ہوگی. اسی طرح HEC کی طرز کا ہر ملک میں سائپرس میں, ٹرکی میں, ہنگری میں, یو کے میں, یو ایس میں وہ ان کا ادارہ ہوگا. اس کو لسٹ کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ ریکگنائز ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں. اچھا پیسوں کی بات. ہاں پیسوں کی بات کہ اب پیسوں کا لمیٹڈ بجٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے, اور جس کا لمیٹڈ بجٹ نہیں ہے اور زبردست گریڈز بھی آ گئے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتا ہے, اتنا وہ لکی ہے, گریڈ بھی ہے, پیسہ بھی ہے اور اس کے نمبر بھی اچھے آ گئے. واہ بھائی واہ. تو وہ کہاں اب جائے؟ مطلب پرائیورٹی لیکن ایجوکیشن کی پرائیورٹی کے حساب سے کون سا ملک ہے؟ ایک زمانے میں یو کے بہت تھا, پھر اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو گیا, یو ایس has overtaken over. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بچے کے نمبر بھی اچھے ہیں اور اس کو بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو ڈیفینیٹلی وہ رینکنگ میں جائے گا, وہ ٹاپ 100 کو دیکھے گا. آئی لیگ شیک. جی ہاں, اب ٹاپ 100 میں تو آپ کو زیادہ انسٹیٹیوشن یو ایس کے اور یو کے ہی ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جو یہاں پر تھوڑا سا آپ کے ناظرین کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 20 ایئرس کے ایکسپیرینس میں یہ کوشش کی کہ کچھ ایسی پروڈکٹس, کچھ ایسی اپرچونٹی اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آؤں